اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا درس قرآن آپ منظر فرما رہے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں بتایا کہ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اس کے حروف کو، الفابیٹ کو پہچاننا ضروری ہے۔ کل کے درس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورے حروف بتایا کہ حروف کس الف سے لے کے یا تک کس طریقے سے ہوتے ہیں، الف با تا ثا۔ قرآن مجید عربی زبان، اردو زبان، فارسی زبان، یہ ایسی زبان ہے جس میں آدھے حروف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، حروف کو کٹ کر کے استعمال کرنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا مثلا ہندی ہے، انگلش ہے، اس میں عام طور سے پورے حروف کا استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں آدھے حروف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک حرف شروع میں کس طرح آتا ہے، درمیان میں کس طرح آتا ہے اور آخر میں کس طرح آتا ہے۔ ہم نے آپ سامنے یہاں چارٹ لگا رکھا ہے جہاں کے اوپر ایک شکل ہے کہ حروف شروع میں کیسا آتا ہے، درمیان میں کس طرح آتا ہے اور آخر میں کس طرح آتا ہے۔ اس کی شکل کس طرح ہوتی ہے، یہ شروع میں ہے، یہ درمیان میں ہے اور یہ آخر میں ہے۔ ہمیں اس کو پہچاننا ہوگا کہ ایک حرف جب کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو وہ کیسا ہوگا، بیچ میں آئے گا تو کیسا ہوگا اور آخر میں اس کی شکل کس طرح ہو جاتی ہے۔ یہ پہچاننا اس درس قرآن کے بنیادی دروس میں سے۔ اس کو اگر آپ نے اچھا طرح پہچان لیا تو پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو فارمولے ہیں وہ کل 30 سیکنڈ کے ہیں، 30 سیکنڈ کا فارمولہ ہے، بقیہ آپ خود قرآن کو پڑھ لیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، آج کے درس میں بتائیں گے ہم کہ حروف کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، حروف کی شکلیں کس طرح ہوتی ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے الف ہے۔ الف شروع میں اس طرح آتا ہے، درمیان میں حروف الف نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ الف مثلا اگر لکھا ہے اب تو الف اس طرح سے آئے گا، لیکن اگر لکھا ہے با تو الف بے کے ساتھ مل کے اس طریقے سے آئے گا، ٹھیک ہے، بیچ میں الف نہیں آتا ہے۔ اس طریقے سے اب با ہے، با تا اور سا، یہ تینوں حرف ایک جیسے ہیں، صرف نقطے کا فرق ہے۔ دیکھیے با شروع میں اس طرح آئے گا، ٹھیک ہے، اگر یہ نقطہ اوپر 2 ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تا۔ اگر نقطہ 3 ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، اگر نقطہ 3 ہو جائے تو یہ ہو جائے گا سا۔ نقطہ قرآن مجید میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ پوائنٹ جو ڈاٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ کلن اردو زبان ہو، چاہے عربی زبان، چاہے فارسی زبان ہو، ہر زبان میں نقطے کا بہت اہم کردار ہے۔ مثلا آپ دیکھیے اگر آپ اردو جانتے ہیں تو یہ لفظ کیا لکھا ہے، یہ لفظ لکھا ہے خدا، نقطہ خے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، خدا۔ اگر نقطہ یہی کیا ہو جائے، یہ نیچے ہو کیا ہو جائے گا، نیچے ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، خدا نقطہ نیچے آ گیا تو لہذا ہمیں نقطے کو دیکھنا ہے کہ نقطہ صحیح جگہ ہے۔ بہت سے لوگ کیا ہے، بہت سے لوگ تا اور یا میں اجتماع کرتے ہیں، تا کو یا پڑھتے ہیں، یا کو تا پڑھتے ہیں۔ شکل دونوں کی ایسی ہوتی ہے، اگر نقطہ اوپر ہے تو یہ تا کہے گا، اگر نقطہ نیچے ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا یا۔ دھیان رکھنا ہے کہ قرآن پڑھنے میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ 2 نقطہ اوپر ہے کہ 2 نقطہ نیچے ہے۔ اگر 2 نقطہ اوپر ہے تو یہ تا ہے، اگر 2 نقطہ نیچے ہے تو یہ یا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دھیان دینا ضروری ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ نقطہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کہ ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا۔ نقطہ نہیں تھا تو کیا تھا، یہ محرم تھا، نقطہ لگ گیا تو کیا ہو گیا، مجرم ہو گیا۔ میں دعا لکھتا رہا اور وہ دغا پڑھتے رہے، اگر دعا کا نقطہ ہٹا دیا تو کیا ہو جائے گا، یہ دعا ہے، اگر یہاں نقطہ لگا دیا تو کیا ہو جائے گا، یہ دغا ہو جائے گا۔ تو نقطہ دعا سے دغا بنا دیتا ہے، نقطہ محرم کو مجرم بنا دیتا ہے، نقطہ اوپر ہے تو خدا ہے، نیچے ہے تو جدا ہے۔ لہذا نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ چنانچہ آپ سمجھیے کہ با تا اور سا تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، شروع میں اس طریقے سے، درمیان میں ایسے اور آخر میں ایسے۔ شروع میں ایسا، درمیان میں ایسا اور آخر میں اس طریقے سے۔ صرف فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ نقطہ یہ اوپر 2 ہو جائے تو تا ہے، اور اوپر 3 ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا سا۔ صرف آپ کو دھیان دیکھنا ہے، دھیان دینا ہے کہ شوشہ ایک ہے اور نقطہ کتنا ہے، ٹھیک۔ یہ تھوڑی سی توجہ کی گفتگو ہے، آپ پھر توجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر اس کے بعد جیم ہا اور خا، جیم ہا اور خا، ان تینوں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، صرف نقطے کے ہونے نہ ہونے، اوپر نیچے ہونے کا فرق ہے۔ جیم شروع میں اس طرح ہوتا ہے، درمیان میں
اس طریقے سے ہوتا ہے، بعض لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں اس طرح ہوتا ہے. اگر نقطہ ہے اس میں تو یہ جیم ہے، نقطہ ہٹا دیجیے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ہاں. اگر نقطہ اوپر ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا خا. دھیان رکھنا ہے کہ شکل سب کی ایک جیسی ہے، نقطہ کہاں ہے؟ اگر نقطہ ہے تو خا ہے یا جیم ہے، نقطہ نہیں ہے تو وہ ہاں. ان تمام چیزوں کو آپ کو دھیان دینا بہت ضروری ہے. خوب، اس کے بعد ہے دال و زال. دال و زال کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دال شروع میں اس طرح آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا، آخر میں اس طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک. اگر آپ نقطہ لگا دیے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا دال. اسی طریقے سے را بھی ہے. را شروع میں اس طرح آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا، آخر میں اس طرح آتا ہے. کہ اگر نقطہ لگا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا زا. ڈاٹ کی امپورٹنس بہت اہم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے سین اور شین. یہ دو لفظ ایک جیسے ہیں نا، ان کی تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی. سین شروع میں ایسا، درمیان میں ایسا اور آخر میں ایسا. نقطہ نہیں تو سین اور نقطہ ہے تو شین. بعض لوگ اس سا اور شین میں کیا کرتے ہیں؟ اشتباہ کرتے ہیں. دھیان دیکھیے، ہم یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں شوشہ. یہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں شوشہ. اگر 3 شوشے کے ساتھ 3 نقطہ ہے تو کیا ہے؟ یہ شین ہے. لیکن اگر ایک شوشے کے ساتھ 3 نقطہ ہے تو کیا کہیں گے؟ اس کو سا کہیں گے. اس کو توجہ رکھیے کہ اگر ایک شوشہ ہے اور 3 نقطہ ہے تو یہ سا ہے. اگر 3 شوشہ ہے اور 3 نقطہ ہے تو یہ ہے شین. اس کی دھیان رکھیے انشاءاللہ. تھوڑی توجہ کریے، بہت زیادہ مشکل نہیں. اور یہ بہت اہم، یہ 2 درس بہت اہم ہے. البا کو پہچاننا اور آدھے حروف کو پہچاننا. پھر سواد اور ضاد ہے. شروع میں اس طرح آتا ہے سواد، درمیان میں اس طرح آتا ہے اور آخر میں اس طریقے سے. اگر نقطہ نہیں ہے تو سواد ہے، نقطہ لگا دیے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ضاد ہو جائے گا، ٹھیک. پھر تاوزا ہے. تا شروع میں ایسا آئے گا، درمیان میں اس طرح آئے گا اور آخر میں اس طریقے سے آتا ہے. نقطہ نہیں تو تا ہے، نقطہ لگا دیے تو یہ زا ہے، ٹھیک. پھر بعد عین غین ہے. عین شروع میں شکل ایسی ہوتی ہے، دیکھیے یہاں کے اوپر عین، درمیان میں عین کی شکل بدل جاتی ہے. درمیان میں عین اس طرح ہوتا ہے. بہت سے لوگ عین اور ہاں میں اشتباہ کرتے ہیں. عین اور ہاں میں اشتباہ کرتے ہیں. دیکھیے اگر یہ چیز بند ہے یہاں سے تو یہ عین ہے، اور ادھر سے کھلا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ کریے، بند ہے تو عین ہے اور کھلا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ ہاں ہے. ان دونوں میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. آخر میں اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آخر میں ہاں کیسے ہوتا ہے؟ آخر میں ہاں ایسے ہوتا ہے. ہاں اور عین میں آپ توجہ رکھیے کہ اگر یہاں سے بند ہے تو یہ عین ہے اور اس طرح کھلا ہے تو یہ ہاں ہے. خوب، یہ ہو گیا عین اور غین. کہ اگر نقطہ نہیں تو عین ہے، نقطہ لگا دیے تو یہ غین ہے. یہاں تک ہو گیا ہمارا آدھے حروف کا. اب اس کا دیکھیں آپ، پھر فا اور قاف، ٹھیک. فا میں شروع میں شکل میں شروع میں ایسا ہوتا ہے، درمیان میں اس طرح ہوتا ہے اور آخر میں اس طرح ہوتا ہے. فا اور قاف میں فرق یہ ہے کہ دونوں کی شروع اور بیچ کی شکل جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. صرف نقطہ فرق ہوتا ہے. آخر میں قاف جو ہے تھوڑا سا گول ہوتا ہے. اگر اسی پہ نقطہ 2 ہو جائے تو یہ قاف ہے. لیکن آخر شکل فا کی شکل تھوڑا سا کھینچ کی ہوتی ہے اور قاف ذرا سا راؤنڈ اور گول ہوتا ہے. ان آدھے حروف کو پہچاننا بہت اہم ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پورے درس کی بنیاد ہی 2 درس ہیں، پورے حروف اور آدھے حروف کو پہچاننا، ٹھیک. ان کو آپ پہچانیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو آگے قرآن پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر کاف ہے. شروع میں اس طرح ہوتا ہے، درمیان میں اس طرح ہوتا ہے. بعض لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں، ٹھیک. آپ جو ہمارا ہندوستانی قرآن ہے اس میں اس طرح دیکھیں گے اور آخر میں اس طریقے سے ہوتا ہے. لفظ گاف قرآن میں نہیں ہے، صرف کاف ہے، ٹھیک ہے. لام شروع میں ایسے آتا ہے، درمیان میں اس طریقے سے اور آخر میں اس طریقے سے. یہاں پہ دیکھیے آپ کو لام شروع میں ایسا، درمیان میں اس طریقے سے اور آخر میں اس طریقے سے. میم شروع میں اس طرح آئے گا، درمیان میں اس طرح آئے گا، آخر میں اس طرح آئے گا. بعض لوگ اس طرح بھی لکھتے ہیں، ٹھیک. تو یہ ہو گیا میم. نون کی شکل اور با کی شکل دونوں سیم ہوتی ہے. شروع میں نون میں ایسا ہوتا ہے، درمیان میں اس طرح ہوتا ہے، آخر میں اس طرح ہوتا ہے. یہ شکل با کی شکل سے بالکل ملتی جلتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ نون میں نقطہ اوپر ہوتا ہے اور با میں نقطہ نیچے ہوتا ہے. پڑھنے والے بہت مرتبہ گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ نون کو با پڑھ لیتے ہیں، با کو نون پڑھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے تا کو یا پڑھتے ہیں، یا کو تا پڑھتے ہیں. یہ دھیان رکھیے کہ اگر اوپر 2 نقطہ ہے تو تا ہے، نیچے 2 نقطہ ہے تو یا ہے. اوپر ایک نقطہ ہے تو نون ہے، نیچے ایک نقطہ ہے تو با ہے. یہ ہو گیا نون. اور اس کے بعد واو اور ہاں. واو شروع میں اس طرح آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا، آخر میں اس طرح آتا ہے. بہت آسان ہے، ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں شروع میں اس طرح استعمال ہوتا ہے،
درمیان میں ایسے آتا ہے، آخر میں اس طرح بھی آتا ہے، اور اگر اس طرح گول ہے تو یہ اس کو تا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں گولتے، ٹھیک ہے، یہ اسی ہا کی ایک شکل، اس کو گولتے بولتے ہیں۔ اور یا کیا ہے، یا بھی با کے طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، یا بھی با کے طریقے سے ہے کہ اگر دو نقطہ نیچے ہے تو یا ہے، دو نقطہ اوپر ہے تو تا ہے، دو نقطہ نیچے تو یا ہے، دو نقطہ اوپر ہے تو تا ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے آدھے حروف۔ ان حروف کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ دو درس، پہلے درس پورے حروف کو پہچاننا اور دوسرا درس آدھے حروف کو پہچاننا۔ ان کو آپ اچھی طرح پہچان جائیں گے تو انشاءاللہ کل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ خود قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے فارمولے کل 30 سیکنڈ کے ہیں، 30 سیکنڈ کا فارمولہ ہے، بقیہ پورا قرآن آپ پورے قرآن کے جو حروف ہیں جو ہم فارمولے بتائیں گے اس حساب سے خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو یہاں کے اوپر آدھے حروف کی آشنائی کرائی ہے، اس کو آپ پریکٹس کرتے رہیے، دیکھتے رہیے کون سا حرف درمیان میں کیسے ہوتا ہے، آخر میں کیسے ہوتا ہے، شروع میں کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد حروف کو پہچان جائیں گے تو انشاءاللہ کل سے آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ خدا دعائیں پالنے والے ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن سیکھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے نماز روزوں کو قبول فرما، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ یہ خیر کی باتیں دوسروں تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔